السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تذکار صحابیات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعارف کا حصہ 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہم جناب وہاں پر پہنچے تھے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی خاتون مشرف اسلام ہوئی تھیں۔ حضور سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پشانی سے برداشت کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ حضرت خدیجہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے تمام زر و مال اسلام پر نثار کر دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش کے نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ کے اس کہنے سے حضور کا ملال طبع دور ہو جاتا تھا۔ غرض اس پرآشوب زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ صرف حضور کی ہم خیال اور ہمگسار تھیں بلکہ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا۔ وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبیلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے ہیں۔ جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان کی تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیسے نامساعد حالات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ ہمدردی، دلسوزی اور جانثاری تھی کہ حضور ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔
حضرت خدیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانداری کو بھی نہایت سلیقہ سے نبھاتی تھیں اور باوجود تمول و ثروت کے حضور کی خدمت خود کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے ہمیشہ ان کی پرزور تائید و تصدیق کی، اسی لیے حضور ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ ساتھ بعثت میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو خدیجہ کو اس ابتلا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ اس ابتلا میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے رو فرسا آلام و مصائب میں بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ 10 بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ رمضان المبارک یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور نے علاج معالجہ اور تسکین و تشفی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے پیک اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان ہجون میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ اس وقت ان کی عمر 56 برس تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف مکمل ہوا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک خاتون کے طور پہ اور ایک تاجر کے طور پہ حضرت خدیجہ کا رول کیا کیا تھا، ان کا کردار کیا کیا تھا، اور وہ کون سے اوصاف تھے جو ایک تاجر کے طور پہ مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سے اوصاف ہیں جو ہم خواتین کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو شجاعت و بہادری، ہمدردی، وفاداری، صلہ رحمی، اور اس کے بعد اپنے شوہر کی عزت اور اس کے آگے جھک جانا، اس کو ساری دنیا سے زیادہ افضل ماننا اور اس کا اسی طرح سے عزت و احترام کرنا۔ تو جناب یہ وہ اوصاف ہیں جو ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک مسلم خاتون کے طور پہ ان میں سے جن جن خوبیوں کو اپنا سکیں ضرور اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا فرمائیں اور ان کا قرب نصیب فرمائیں، اور ہمیں دنیا میں ان کی اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر رقیہ عباسی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک